اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا درود نہ پڑھ سکو نا تو آسان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علی النبی الامی، یا رب صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو سب سے آسان جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں صلاۃ کا صیغہ بھی آ جاتا ہے اور سلام کا صیغہ بھی آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان کی تو عمر 2,000 سال تھی، 3,000 سال، 1,000 سال، 800 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، اور آپ کی امت کی عمر تو 60 اور 70 کے درمیان ہے، کوئی قسمت والا 100 پہ پہنچتا ہے، ورنہ ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان ہے عام طور پر۔ تو ایک آدمی نے 1,000 سال نماز پڑھی ہے اور ایک آدمی نے 60 سال نماز پڑھی ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ پھر ان کے ساتھ ہم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے نا۔ ایک آدمی نے 1,000 سال روزے رکھے، یعنی 1,000 رمضان دیکھا، ہم نے تو یا رسول اللہ 50، 40، 60، 70 رمضان دیکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ بھی افضل، آپ کی امت بھی افضل، آپ سب نبیوں سے افضل، آپ کی امت ساری امتوں سے افضل، آپ کی کتاب ساری کتابوں سے افضل، آپ کا دین سارے ادیان سے افضل، آپ کا زمان سارے زمان سے افضل، آپ کا مکان سارے مکان سے افضل۔ تو آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کی امت کے لیے ایک رات رکھی ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے، وہ پورے سال میں ایک رات ہوتی ہے، زیادہ تر رمضان میں ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں بھی زیادہ تر آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے، اور آخری 10 دنوں میں بھی زیادہ تر اوتار میں ہوتی ہے، یعنی 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں ہوتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب آپ کیوں گھبراتے ہیں امت کے لیے؟ تیری امت کو اگر وہ ایک رات مل گئی نا، وہ 1,000 سال کی عبادت، 1,000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اب جس کو 3 رمضان مل گئے تو 3,000 مہینے، 1,000 مہینے کی ایک رات ہوگی، 1,000 شہر، تو 1,000 مہینے کے کتنے سال بنیں گے؟ تو یعنی اللہ نے حضور کی امت کے لیے کیسا فیض جاری فرما دیا کہ محنت ایک رات کرو اور ثواب تمہیں یہ نہیں کہ 1,000 مہینے نا، 1,000 مہینے سے بھی بہتر۔ یہ نہیں ہے کہ 1,000 مہینے کے برابر ہے، یہ غلط مانا ہے، خیر من 1,000 شہر، وہ 1,000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ آپ کی امت کی اگر عمر تھوڑی ہے تو ہم نے اس کے اجر کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو لیال عشر عطا فرمائے، حج کی 10 راتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یوم الجمعہ عطا فرمایا۔
اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو لیلۃ المزدلفہ عطا فرمائی جو لیلۃ القدر کے برابر ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اسی لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات بھی ذی قدر ہے، قرآن بھی ذی قدر ہے، جس نبی پہ اتارا گیا وہ بھی ذی قدر ہے، جس زمان میں اتارا گیا وہ زمانہ بھی ذی قدر ہے، اور جس مکان پہ اتارا گیا مکے میں وہ مکان بھی ذی قدر ہے. تو اس سے بڑی قدر کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القدر کے اندر جو ہے یہ ارشاد فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یاد رکھو فرمایا انا انزلناہ، تحقیق ہم نے اتارا. کیا اتارا؟ اس کا ذکر موجود نہیں ہے. یاد رکھو یہاں پر ذکر موجود نہیں ہے کہ انزلناہ ضمیر کس طرف راجع ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ جب مرجع معلوم ہو تو کبھی کبھی ذکر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے اللہ فرماتے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ہر گناہ پہ پکڑ لیں تو زمین کی پشت پہ کوئی چلتا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا. تو ظاہرہا ضمیر ہے لیکن ذکر نہیں. کدھر؟ معلوم ہے کہ کس کی پشت پہ ہم رہتے ہیں زمین. جب معلوم ہے تو ذکر کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے جب یہ معلوم ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، کیونکہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا، اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا واتبع النور الذی انزل معہ، اور کسی جگہ فرمایا تنزیل من حکیم حمید. تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے اتارا. کیا اتارا؟ قرآن اتارا. انزلناہ، یاد رکھیں کہ لفظ ہوتا ہے انزلنا، اور کسی جگہ قرآن میں لفظ آتا ہے نزلنا. تو انزلہ اور نزلہ میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھو، سمجھ لو اچھی طرح. اگر لفظ انزلہ ہو تو معنی ہوتا ہے پورے کا پورا اتار دیا، اور اگر معنی ہو نزلناہ تنزیلا، نزلہ تو معنی تھوڑا تھوڑا اتارا. 2 آیتیں، 4 آیتیں، 5 آیتیں، ایک سورت، آدھی سورت، مکمل سورت اتاری. تو انزلنا اور نزلنا میں فرق ہے، یاد رکھو. جیسے کہ مثلا کہتے ہیں نا قتل فلاں بندہ قتل ہو گیا، اور دعا کریں میرے ایک دوست تھے، بہت ہی اچھے دوست تھے اور علماء کے بہت بڑے خادم، خدمت کرنے والے، خالد بھائی بمبئی والے فوت ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ساری زندگی بہت بڑے آدمی تھے لیکن ساری زندگی علماء کی خدمت. اللہ اکبر. خوش ہوتے تھے کوئی عالم گھر میں آ گیا ہے، بزرگ آ گیا ہے، بس کھانا کھلا رہے ہیں، دوستوں کو بلا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں.
اور میرے ساتھ تو اتنی محبت فرماتے تھے نا کہ میں جب ہندوستان کے دورے پہ گیا نا کہ وہ بمبئی میں تھے، میں بنگلور میں تھا، ہوائی جہاز پہ وہاں پہنچے، سورت گئے وہاں پہنچے، جہاں گئے وہیں ہوائی جہاز پہ پہنچے. بہت ہی محبت کرتے تھے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ ان کی قبر کو باغ جنت بنائے. اور یا اللہ جتنے ہمارے اکابر، اساتذہ، مشائخ، رشتہ دار، والدین فوت ہو گئے، ان سب کی قبروں کو باغ جنت بنا. تمام کلمہ پڑھنے والوں کی قبروں کو باغ جنت بنا اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کی قبروں سے اپنے عذاب رفع فرما دے. تو آپ سمجھو بات کو. کہیں تو اللہ فرما دیتے ہیں نا کہ قرآن کون لایا؟ فرشتہ. لیکن یہاں میں نہیں، ہم نے اتارا، اپنی ذات کی طرف نسبت ہے. انا انزلناہ، ہم نے اتارا فی لیلۃ القدر، قدر والی شان والی رات میں. قرآن تو ایک رات میں نہیں اترا، قرآن پاک تو 23 سال میں اترا ہے. قرآن پاک تو 23 سال کی مدت میں اترا ہے. کبھی مکے میں اترا، کبھی مدینے میں اترا، کبھی خیبر میں اترا، کبھی تبوک میں اترا، کبھی مینا میں اترا، کبھی عرفات میں اترا، کبھی دن میں اترا، کبھی سفر میں اترا، کبھی حضر میں اترا، کبھی رات میں اترا. تو صرف لیلۃ القدر کا کیا معنی ہوا؟ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ میں رکھا تھا. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ نے قرآن پاک کو کامل مکمل قرآن پاک الف سے لے کر یہ تک سارے کا سارا لوح محفوظ میں رکھ دیا. پھر لوح محفوظ سے اللہ نے لیلۃ القدر کی رات میں اس کو آسمان دنیا میں بیت العزت کے مقام پہ پورا قرآن اتار دیا. اس کا معنی ہے انزلنا، کہ ہم نے اتارا. تو ہم نے اتارا لیلۃ القدر میں، یعنی لوح محفوظ سے لیلۃ القدر کی رات میں وہ بیت العزت میں اتارا گیا. اور اب اسی سے بات یاد رکھو، تھوڑا سا توجہ کرو گے تو اللہ کا قرآن سمجھ آئے گا. اب دیکھیں قرآن پاک میں جو واقعات ہیں، جیسے جنگ بدر کا واقعہ ہے قرآن پاک کے اندر، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے واقعات لکھے ہیں. صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ حنین کا واقعہ ہے. یہ سارے واقعات جو درپیش ہوتے تھے، یعنی ابھی یہ آئے نہیں تھے لیکن اللہ جانتے تھے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. یہاں میرا مدنی پیدا ہوگا، یہاں بعثت ہوگی، یہاں نبوت آئے گی، یہاں قرآن کی پہلی آیتیں اتریں گی اور یہاں اللہ کی توحید کا اعلان کریں گے. اور پھر آپ کو طائف کی ہجرت کرنی پڑے گی، پھر آپ کو جنگیں لڑنی، سارا اللہ کے علم تھا. میں نے قرآن میں پورا لکھ کے لوح محفوظ میں رکھ دیا. یہ ہے علم غیب، یہ ہے علم ما کان و ما یکون، کہ سب کچھ جاننے والا، ہوا ہو نہ ہوا ہو، کب ہوگا وہ صرف اللہ جانتا. یعنی قرآن میں جو کچھ ہے سارے کا سارا لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا، لکھا ہوا. پھر لوح محفوظ میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیت العزت میں اتارا ہے. بیت العزت پہلے آسمان پہ ایک جگہ کا مقام کا نام ہے، اور پھر بیت العزت میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتے کے ذریعے 20 سال کی مدت میں وقتاً سورتاً سورتاً نجماً نجماً آیتاً آیتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین.
اللہ کا قرآن لے کے اترنے والا کون ہے؟ روح الامین، فرشتہ جبریل ہے۔ کہاں اتارا ہے؟ اللہ قلبی کا، تیرے دل پہ اتارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے علماء نے کیا پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے کہا آسمانوں پہ شان والا، ساتویں آسمان پہ شان والا مقام لوح محفوظ ہے، اللہ نے پہلے وہاں رکھا، اور پھر آسمان دنیا میں شان والا مقام بیت العزت ہے، اللہ نے وہاں رکھا، لیکن ساری زمین میں سب سے افضل شان والا محمد مصطفیٰ کا دل ہے، اس لیے وہاں قرآن اتارا ہے۔ اس سے اور افضل کوئی دل ہی نہیں تھا نا، اس سے زیادہ شان والا، اس سے زیادہ عظمت والا کوئی دل نہیں تھا، تو اس لیے فرمایا اعلی قلبی کا، تیرے دل پہ اتارا ہے۔ اور کیوں اتارا ہے؟ یاد رکھو، قرآن سمجھا کرو، ایک ایک لفظ میں حکمتیں ہیں۔ اعلی قلبی کا لتکون من المنذرین، اس لیے اتارا ہے کہ مردے پر اسقاط کیا کرنا، اس لیے اتارا ہے کہ توحید لکھنا، اس لیے اتارا ہے کہ فعل نکالنا، اس لیے اتارا ہے کہ قرآن پڑھ کے اجرت لینا، نانا فرمایا لتکون من المنذرین، تاکہ قرآن سے تم اپنی امت کو، اللہ کی مخلوق کو ڈراؤ کہ قیامت کیا ہے، جہنم کیا ہے، عذاب کیا ہے، تم ڈرانے والے بنو تاکہ میری امت گناہوں سے بچ جائے، شرک سے بچ جائے، کفر سے بچ جائے، بد کرداری سے بچ جائے۔ لتکون من المنذرین، اور کس زبان میں قرآن اتارا ہے؟ فرمایا بلسان عربی مبین، میرا مدنی آپ بھی عربی، میں نے قرآن بھی عربی اتارا ہے۔ اگر اللہ چاہتے کسی اور زبان پہ بھی قرآن اتار دیتے، وہ تو قادر ہے جس زبان میں چاہے، لیکن فرمایا میرا مدنی تیرا مولد بھی عربی ہے، تیرا گھر بھی عرب میں ہے، اور آپ بھی عربی ہیں، زبان بھی عربی ہے، میں نے قرآن بھی عربی میں اتارا ہے۔ بلسان عربی، اور آگے صفت بیان کر دی بلسان عربی مبین، اور ایسی عربی بھی نہیں جو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے۔ بھئی عربی زبان تو بڑی بڑی عظمت والی زبان ہے نا، اس کا سمجھنا کو آسان تو نہیں۔ فرمایا میرا مدنی ایسی عربی زبان میں اتارا ہے، وہ کھول کے بیان کر دینے والی، آسان طریقے سے سمجھانے والی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس لیے قرآن عربی میں اتارا تاکہ سمجھ سکو قرآن کیا کہتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس امت مسلمہ پہ، آج قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی دعوت کیا ہے، قرآن ہمیں کس طرف لے جانا چاہتا ہے، قرآن کس لیے اتارا گیا تھا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں ساری رمضان میں اتری ہیں، تورات بھی رمضان میں آئی ہے، انجیل بھی رمضان میں، زبور بھی رمضان میں، اللہ کا قرآن بھی رمضان۔ یہ اتنی شان والا مہینہ ہے کہ اللہ کی ساری کتابیں اسی میں اتری ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں لفظ آئے وما ادراک، آپ کو کیا پتا، وہاں اللہ علم عطا فرما دیتے ہیں، اور جہاں لفظ آئے وما یدریک، وہاں اللہ علم عطا نہیں فرماتے ہیں۔ تو یہاں بھی لفظ کیا ہے وما ادراک، جیسے فرمایا القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ،
الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقۃ. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کو کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے. اگر انبیاء سب جانتے ہوتے تو خدا کبھی نہ کہتے کہ وما ادراک، آپ کو کیا خبر. اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی قرآن سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے. کہتے جی کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا جو ہے جائز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے. محرم تو حرمت والا، شان والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے. یہ تو روافض کا اور شیعہ کا ایک جھوٹا عقیدہ ہے کہ محرم غم کا مہینہ ہے. اس لیے محرم میں شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ جھوٹی بات. اچھا، یہ اتنا بڑے جھوٹے لوگ ہیں، عجیب بات ہے. ادھر کہتے ہیں محرم میں شادی نہ کرو، ادھر کہتے ہیں علی اکبر کی شادی محرم میں ہوئی تھی، اور ہوئی بھی کربلا میں، وہی حضرت حسین نے شادی کر دی تھی. بھائی اگر محرم میں شادی ناجائز ہے تو حضرت حسین نے کیسے کر دی؟ یاد رکھو ہر مہینے میں شادی جائز ہے. محرم ہو، یہ عقیدہ رکھنا کہ محرم میں شادی نہیں ہو سکتی، شوال میں نہیں ہوگی، یہ کامیاب، یہ کفر ہے. سب مہینے اللہ کے ہیں. اچھا، اب جس کا بچہ محرم میں پیدا ہو کیا کرے؟ اٹھا کے کوڑے کرکٹ پہ پھینک دے کہ وہ تو جی بڑے غم والے مہینے میں پیدا ہوا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ جاہلوں کے عقیدے، یہی تو مصیبت ہے نا کہ جاہل خود عقیدہ بنا لے. محرم میں تم کھانا نہیں کھاتے ہو، پانی نہیں پیتے ہو، روٹی نہیں کھاتے ہو. کس سے بنے ہوئے جی؟ چار پائی الٹی کر دو، کپڑے سیاہ پہن لو. میاں بیوی کا محرم میں ملنا جو ہے وہ بھی جائز نہیں، یعنی میاں اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکتا، متا کر سکتا ہے. یہ اچھا مذہب ہے جس میں متا حلال ہو، محرم میں میاں بیوی کا ملنا حرام ہو. یہ مذہب ہے، کوئی ڈھکوسلا ہے، ڈرامہ ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. بالکل جائز ہے. کہتے ہیں جی کہ میں شوال کے مہینے میں زیارت کے لیے مدینہ منورہ گیا تھا. واپسی میں میں نے عمرہ نہیں کیا. کہتے ہیں کہ بھی اگر عمرہ کریں تو حج واجب ہو جاتا ہے. بات سنجھو، لوگوں نے پتہ نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. خود مسئلے گھڑتے ہیں. خدا کے بندے، مثلاً اب ایک حاجی آیا ہے یا عمرے والے آئے ہیں، مدینے میں آئے ہیں، شوال میں عمرہ کیا، سیٹ آ گئی، ٹکٹ ختم ہو گئی، واپس جانا ہے. حج کیسے واجب ہو گیا؟ وہ تو رہ نہیں سکتا، اجازت ہی نہیں اس کو رہنے کی. حج کیسے واجب ہو گیا؟ اور زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے. اگر مکے میں رہنے والا ایک دفعہ حج کر چکا ہے تو اور حج کیسے واجب ہو گیا؟ بس لوگوں نے مسئلے گھڑ رکھے ہیں، خود گھڑتے رہتے ہیں. بہرحال مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے آئے ہو اور عذر بھی کوئی نہیں تھا، صرف یہ خیال تھا کہ حج ضروری ہو جائے گا. تو اب جناب آپ میقات سے جا کے عمرہ کریں، یعنی میقات سائر جو ہے طائف کا، یا الجحفہ رابو کے قریب، یا خود مدینہ منورہ دوبارہ چلے جائیں عمرہ کریں، ورنہ دم دینی پڑے گی. باقی اگر جس لوگوں نے شوال میں عمرہ کیا ہے حج بھی کریں گے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ علماء، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ والے فرماتے ہیں کہ اس کا حج تمتع ہو جائے گا، یعنی حج کی بکری اس کو رکھنی ہو. امام صاحب فرماتے نہیں، مکے والوں کو شوال میں عمرہ کرنا ہی نہیں چاہیے تاکہ ان کا حج افراد رہے گا، وہ تمتع اور قران کر ہی نہیں سکتے.
تمتع اور قران ان کے لیے ہوتا ہے، قرآن میں ہے کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو یہاں کا رہنے والے نہ ہوں۔ تمتع باہر والے کرتے ہیں، قران باہر والے کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ وہ امام صاحب فرماتے ہیں اگر عمرہ کرے گا تو اس کو عمرہ مکی کے لیے منع تھا، اس نے کیا دم پڑ جائے گا، لیکن تمتع اس کا نہیں ہوگا۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمتع ہو جائے، بہرحال بکری تو دینی پڑے گی نا سب کے نزدیک، ان کے نزدیک تمتع کی ہو جائے گی، امام صاحب کے نزدیک جرمانے کی ہو جائے گی، بکری تو دینی ہر حال میں نا، اس سے تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح مسائل سمجھنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا۔ اللهم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ سے اپنا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ سے اپنا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، جس جہان میں ہیں، جس جگہ میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ